This is live question and answer session for my e-lecture, Management of Upper and Lower GI Bleeding, and I am Dr. Abdullah bin Khalid. So the first question was, what procedure are performed following multiple episodes of lower GI bleeding with no identified source? Very good and very appropriate question. You see that lower GI bleeding, first of all, it is very, very important to exclude that the patient is actually not bleeding from upper GI source. میں آپ سے عرض کروں، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات پیشنٹس بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈیوڈینل السر سے، اور وہ بلیڈنگ اتنی ریپڈ ہوتی ہے کہ وہ ہیمیٹمیسس کی فارم میں نہیں ہوتی بلکہ ہیمیٹوکیزیا کی فارم میں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسیس کرنا کہ آپ اپر جی آئی کو مس نہ کریں لوور جی آئی کے چکر میں. اچھا، اس میں کچھ پوائنٹس بہت ہی ہیلپ فل ہوتے ہیں اس بات میں کہ یوزولی اب آپ خود سوچئے کہ اتنی تیز وہ بلیڈنگ آ رہی ہے، اگر وہ اپر جی آئی سے آ رہی ہے تو پیشنٹ یوزولی شاک میں ہوتا ہے، بلڈ پریشرز کم ہوتے ہیں، ٹیکی کارڈک ہوتا ہے، ہائپوٹینسو ہوتا ہے، اس کولڈ کلیمی پیریفریز ہوتی ہیں. تو اس لیے ہاں، اور عام طور پر جو لوور جی آئی بلیڈ ہے اس میں یعنی کہ جو اوریجنیٹ ہی لوور جی آئی سے ہوئی ہے اور ہیمیٹوکیزیا کی فارم میں آ رہی ہے، اس میں یہ سب فیچرز نہیں ملتے. پیشنٹس یوزولی موسٹ آف دا ٹائم اسٹیبل ہوتا ہے. اب آپ نے اپر جی آئی کو رول آؤٹ کر لیا اور آپ نے لوور جی آئی بھی کر لی کولونوسکوپی، اور پھر بھی بعض اوقات یہ جیسے جو کویشچن پوچھا گیا کہ یہ آبسکیور جی آئی بلیڈنگ کہلاتی ہے. اس میں اب ہمارے پاس کچھ موڈیلٹیز آف انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کہ جس سے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بلیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. اس میں جو چند چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے آر بی سی ٹیگڈ اسکین. یہ ایک نیوکلیئر اسکین ہے کہ جو اسکینر سے آپ جو اسکین کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر کہیں سے ایکٹیو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو ایک آؤٹ لائن فراہم کر دیتا ہے. اسی طرح ایک ہوتی ہے میزینٹرک اینجیوگرام. میزینٹرک اینجیوگرام میں جیسے کہ ہارٹ کی اینجیوگرافی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ فیمورل آرٹری سے جو ایس ایم اے، آئی ایم اے، جو سپیریئر میزینٹرک، انفیریئر میزینٹرک، یہ جو آرٹریز ہیں ان کی اینجیوگرام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں اینجیوگرام میں کہیں اسپلج تو نہیں نظر آ رہی بلڈ کی. اگر نظر آ رہی ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو کویگولیشن کر دیا جاتا ہے، یعنی اینجیو ایمبولائزیشن کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ آر بی سی ٹیگڈ اسکین اور یہ جو اینجیوگرام ہے یہ اسی وقت ہی آپ کو سورس پرووائڈ کر سکتا ہے جبکہ بلیڈنگ ایکٹیو ہو. سم ٹائمز بلیڈنگ ایکٹیو نہیں ہوتی تو اس صورت میں نہ آر بی سی ٹیگڈ اسکین کچھ پک کر سکے گا نہ تو اینجیوگرام، اگر انٹرمیٹنٹ بلیڈنگ ہوگی. اس میں ایک اور سچویشن ہوتی ہے جو کہ کیپسول اینڈوسکوپی ہوتی ہے. کیپسول اینڈوسکوپی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کیپسول ہوتا ہے، وہ کھلا دیا جاتا ہے پیشنٹ کو، اور اس کے بعد وہ کیپسول پورے جی آئی ٹریکٹ میں گھومتا رہتا ہے اور ساتھ میں امیجز لیتا رہتا ہے، جہاں جہاں بھی جاتا ہے وہ کئی ساری امیجز لیتا رہتا ہے اور پھر وہ اسٹول کے راستے سے باہر نکل آتا ہے. لیکن اس دوران میں وہ تھاؤزنڈز سے بھی زیادہ امیجز لے چکا ہوتا ہے جہاں جہاں سے وہ آیا. اس کے بعد اس کے ڈیٹا کو پڑھا جاتا ہے، ساری امیجز کو دیکھا جاتا ہے اور اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بلیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور موڈیلٹی ہوتی ہے جس کو ہم یعنی یہ ساری کی ساری اینڈوسکوپیز ہو گئی. اس کے علاوہ انٹیروسکوپی ہوتی ہے. انٹیروسکوپی کیا ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا، یعنی جیسے ہمارے پاس اپر جی آئی اسکوپ ہے یہ تو D2 D3 تک ہی دیکھ سکے گا، لوور جی آئی اسکوپ ٹرمینل آئیلیم تک دیکھ سکے گا. لیکن جو انٹیروسکوپ ہے ایک بہت بڑا اسکوپ ہوتا ہے. اس کا جو اس کا پروسیجر ہے وہ بھی بہت لینگدی ہوتا ہے، عام طور پہ 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ اس اسکوپ کو آگے اس کے لیے اسپیشل اکوپمنٹ چاہیے، اسپیشل ٹریننگ چاہیے. یہ اس وقت کراچی میں ڈاؤ میں اور AKU میں اویلیبل ہے. اس میں انٹیروسکوپ میں ہم آگے جاتے رہتے ڈیپ جیجونم تک دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے کولونوسکوپ میں جاتے ٹرمینل آئیلیم سے آگے جاتے آئیلیم اچھے خاصی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ وہ موڈیلٹیز ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں جبکہ جی آئی بلیڈنگ آبسکیور ہو. آپ نے اپر اور لوور کر لی، اینڈوسکوپی کولونوسکوپی کر لی، بلیڈنگ پھر بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل پا رہا کہ بلیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. اس کے لیے یہ ساری موڈیلٹیز یوز